میں اپنی زندگی کی 30 بہاریں دیکھ چکی تھی۔ اس سال میری عمر 31 سال ہونا تھی۔ اس وجہ سے میں بہت پریشان تھی کیونکہ ابھی تک میری شادی نہ ہوئی تھی۔ اسی پریشانی میں مجھ سے نہ کھانا کھایا جاتا اور نہ ہی میں اپنا خیال رکھ پاتی۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میری ساتھ والی سبھی لڑکیوں کی شادیاں طے پا چکی تھیں اور جن کی شادیاں نہ ہوئی تھیں وہ مجھ سے کم عمر بھی تھیں اور ان کی منگنیاں طے پا چکی تھیں۔ میں ابھی تک گھر میں کنواری بیٹھی تھی۔ اماں ابا کو میرے بارے میں فکر تو تھی مگر ابا اس بارے میں بہت لاپرواہ واقع ہوئے تھا۔ ایک دن ابا کے گھر سے جانے کے بعد خالہ ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے اماں سے کوئی بات کہی اور اماں نے مجھے کچن میں کھانا بنانے بھیج دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی بات تو ہے جس کا مجھ سے راز رکھا جا رہا ہے۔ میں کچن میں چائے بناتے ہوئے اماں اور خالہ کی باتیں سن رہی تھی۔ تب خالہ نے اماں کو بتایا کہ وہ ایک امیر و کبیر گھرانے کے لڑکے کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ امی یہ بات سنتے ہی خوش ہو گئیں، لیکن جیسے ہی خالہ نے یہ بتایا کہ وہ لڑکا ہمارے ہی خاندان کا ہے تو امی کا چہرہ بھج کر رہ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تو خوش نہیں ہوئی؟ خوش تو ہوں مگر اس کے ابا سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا وہ خاندان میں رشتہ نہیں کرنا چاہتے؟ خالہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ میں نہیں جانتی سبین، لیکن انہوں نے رٹ لگا رکھی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی خاندان میں نہیں کریں گے ورنہ ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ خالہ نے رازداری سے اماں کے نزدیک ہوتے ہوئے کہا، دیکھو ہو سکتا ہے کہ بھائی جان اس کا رشتہ کسی اور سے کرنا چاہتے ہوں اور تمہارے ڈر سے بتا بھی نہ رہے ہوں۔ تم ان سے پوچھ کر دیکھو، ورنہ تو بچی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، بعد میں کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ بہتر ہے کہ ابھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ خالہ یہ کہہ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد اماں نے مجھے ساری تفصیل بتائی اور بولیں، تیرا باپ اس رشتے کے لیے نہیں مانے گا۔ لڑکا تو امیر و کبیر ہے، اس کی لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں ہیں۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں دوبارہ ایسا رشتہ ملے گا۔ اماں تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں مگر میرے دل میں کھلبلی سی مچ گئی کیونکہ میں کسی بھی امیر شخص سے شادی کر کے اب اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، جبکہ اماں نے صاف کہہ دیا کہ ابا انکار کر دے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ شام کے 8 بجے جب ابا گھر آیا، کھانے کے بعد اماں نے ان کے سامنے بیٹھ کر اس رشتے کی روداد بیان کر دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں اس رشتے کے لیے ہاں کہنا چاہتی ہوں۔ اماں کی بات سنتے ہی ابا جیسے بھڑک اٹھے، چارپائی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اونچی آواز میں اماں کو ڈانٹنے لگے، تو جانتی نہیں تیری بیٹی میں نقص ہے، اسے خاندان میں نہیں بیاہ سکتے، تجھے میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اماں ابا کی بات سن کر سہم گئی تھیں۔ اماں نہیں چاہتی تھیں کہ میں یہ بات سنوں مگر اب یہ بات میرے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر باہر آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ابا؟ اچھی بھلی تو ہوں میں، مجھ میں کوئی نقص نہیں ہے، خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، تم یہ کیوں کہہ کر میری بے عزتی کر رہے ہو؟ خاندان کے باقی لوگوں کو بھی یہی کہہ رکھا ہے کیا؟ اسی لیے کوئی میرا ہاتھ نہیں مانگتا۔ میں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ابا ہانپتا کانپتا میرے پاس آیا۔ اس کے لہجے میں کمزوری تھی۔ نہ میرا بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں۔ باپ اولاد کا برا نہیں چاہتا کبھی بھی، میں تیری بھلائی چاہتا ہوں۔ میں تجھے بتا نہیں سکتا، بس تجھ میں نقص ہے اور میں تجھے خاندان میں نہیں بیاہنے دوں گا۔ یہ میری ضد نہیں بلکہ میں تیرے لیے ایسا سوچتا ہوں، تو میری بات کو سمجھا کر۔ ابا نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ ان کا ہانپتا کانپتا لہجہ دیکھ کر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے کسی بھی قسم کی وضاحت طلب کروں، سو میں خاموش رہی مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابا مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ اب میں بھی کچھ بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی۔ اگر مجھ میں اتنا بڑا نقص ہے تو پھر میں کبھی بھی شادی نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سوچ کر ہی میں چپ ہو کر بیٹھ رہی۔ اگلے دن میری دوست اقرا مجھ سے ملنے آئی۔ رہا نہ گیا تو میں نے اس سے یہ بات کہہ دی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، تو پاگل چھلی ہو گئی ہے کیا؟ تجھے نظر نہیں آتا تیرے ماں باپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو سہارے کے لیے ایک مکمل انسان کی ضرورت ہے۔ بیٹا تو کوئی ہے نہیں، اب تجھے ہی اس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تو کبھی یہاں سے نہ جائے اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہے۔ یا تو یہ تیرے سر پر گھر داماد لا تھوپیں گے یا تیری کبھی شادی نہیں کریں گے۔ لکھ لے میری بات، اور اسی لیے تیرا باپ بہانے بنا رہا ہے۔ اقرا کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا مجھ سے اتنی بڑی ہیرا پھیری کرے گا۔ خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ابا کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ تبھی میں نے بھی دل لگی کرنے کا سوچا کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابا شرافت سے مجھے بیاہنے والا نہیں ہے۔ میرے چچا کا بیٹا فرید کافی عرصے سے مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا، اگرچہ وہ نکما تھا، ہر وقت کبوتر اور کتوں وغیرہ کو پالنے میں مصروف رہتا۔ کتوں کو یا کبوتروں کو بیچنے سے اسے جو رقم حاصل ہوتی، فرید اسی سے اپنا گزارا کرتا، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہ 27 سال کا کڑیل جوان تھا
और मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। बालों में सफ़ेदी उतर रही थी। मैंने सोचा फरीद भी इतना बुरा नहीं है, अच्छा खासा है, शक्ल सूरत भी माकूल है। रिस्क तो अल्लाह देता है, अगर उसने चाहा तो कमा ही लेगा। यही सोचकर मैंने फरीद के इशारों का जवाब मुस्बत तरीके से देना शुरू कर दिया। फरीद तो पहले ही मुझ पर लट्टू था। एक दो बार मुस्कुराने से वो तो मेरा दीवाना ही हो गया। अब हम तन्हाई में मुलाकातें करने लगे। फरीद ने मुझसे मोहब्बत का भरपूर इजहार किया और कहने लगा कि मैं तुझे शादी करना चाहता हूँ, तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। तू एक बार मेरी हो जा, फिर मैं ताया अब्बू को खुद समझा दूंगा कि वो तेरे बारे में ऐसी बातें मत बोलें। मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब मैं अपनी अम्मा से कहता हूँ कि वो तेरे लिए तेरे अब्बा से बात करें। मैं भी खुश हो गई क्योंकि फरीद घर का लड़का था। मेरे ख्याल में अब्बा इस बारे में इनकार नहीं कर सकते थे क्योंकि फरीद को सभी जानते थे और फरीद अच्छा खासा फर्माबरदार शरीफ लड़का था। बस उसकी बुरी आदत थी कि वो कबूतर वगैरह पालने में ज्यादा दिलचस्पी लेता था और कोई काम काज न करता। फरीद ने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद वो मुझे घर बिठा कर ही खिलाएगा, खानदान की बाकी औरतों की तरह मुझे घर से बाहर पैसे कमाने के लिए जलील और रुस्वा नहीं होने देगा। मैंने फरीद की बातों में आकर अब्बा के भी कान में ये बात डाल दी थी, मगर इन्होंने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया। मैं समझी कि अब अब्बा राजी हैं। मुकर्ररा दिन पर फरीद ने मुझे बताया कि आज चची तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता मांगने आएंगी, मगर उसी दिन शाम को चची भड़कती हुई मेरे घर पहुंची। इनके और अब्बा के बीच में न जाने क्या बात हो रही थी, क्योंकि ये दोनों कमरा बंद करके अंदर कोई बातचीत कर रहे थे। अब्बा की आवाज़ कमज़ोर सी थी जबकि चची चीख रही थी। इस सब मामले में मैं बहुत शर्मिंदा हुई क्योंकि फरीद ने मुझसे कहा था कि चची मेरा रिश्ता मांगने आएंगी, जबकि चची तो लड़ाई झगड़ा करने, अब्बा को बुरा भला कहने और मुझे बदकिरदार कहने इस घर में आई थी। वो अब्बा को बुरा भला कहकर घर से चली गईं, जबकि हम उनका मुंह देखते रह गए। फरीद ने भी अपनी माँ से इस बात की तवक्के नहीं की थी। वो भी बहुत सख्त परेशान हुआ और मेरी तो शर्मिंदगी का बुरा हाल था। उनके जाने के बाद अब्बा ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मनहूस, तुझे यही मिली थी, इसी का बेटा तुझे नजर आया था शादी के लिए। देखती नहीं कि वो उम्र में तुझसे 3 साल छोटा है। उसकी माँ मुझे कितने ताने देकर गई है, ये तो सोच भी नहीं सकती। उसके और हमारे बीच जो मामलात हैं उनको हमारे बीच ही रहने दे। तू क्यों ऐसी बातें करती है बेटी, जिससे तेरे बाप का दिल दुखे? खुदा के लिए बाज आ जा। अब्बा की ये बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन इकरा की बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थीं। मैं जानती थी कि अब्बा और चची दोनों ही बहाने बना रहे हैं, वरना हम दोनों में ऐसा कोई नुक्स न था कि हमारी शादी न करवाई जाए। खैर, मैं खामोश हो गई। अब की बार मैंने फरीद को भी बता दिया कि यूं हमारे घर में हमारी शादी नहीं होने वाली। न तुमको कोई लड़की देगा, न मेरे लिए कोई रिश्ता आएगा। क्यों ना हम घर से भाग चलें। अगर भाग कर शादी करेंगे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के जिम्मेदार खुद होंगे। तू भी अपनी माँ का इकलौता है और मैं भी, हमारे लिए तो कोई मसला नहीं। मेरी बात सुनकर फरीद ने हामी भर ली। बोला, आज रात में तुझे तेरे घर से लेने आऊँगा। अपने दोस्त से मोटरसाइकिल का बंदोबस्त कर लिया है, तू बस रात को तैयार रहना। फरीद की बात सुनकर मैं खुश हो गई। मुकर्ररा वक्त पर मैं तैयार बैठी थी। हमारे घर में हू का आलम था। पूरे गांव में खामोशी थी। फरीद बाइक लिए बाहर खड़ा था। जैसे ही मुझे बाइक के स्टार्ट होने की आवाज़ आई, मैंने अपनी कपड़ों वाली पोटली उठाई और दबे कदमों अपने घर से बाहर निकल आई। दरवाज़ा पार करते हुए 4 आंसू मेरी आंखों से निकले और घर की चौखट में जज्ब हो गए, मगर मैंने खुद पर काबू रखा क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी, वरना हमेशा के लिए उन खुशियों से महरूम हो जाती जिनकी हर लड़की ख्वाहिश करती है। मैं जब फरीद के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी तो मेरे हाथ कांप रहे थे। फरीद भी परेशान ही था। हम लोगों को रात के अंधेरे में गांव से निकलना पड़ा। फरीद का रुख सरगोधा शहर की तरफ था, जहां पर उसने पहले से कोई होटल बुक कर रखा था। तकरीबन रात के 2 बजे हम होटल पहुंचे। खुदा का शुक्र कि होटल में एक शख्स फरीद का जानने वाला था, वरना तो इस वक्त कोई भी किसी नौजवान लड़के लड़की को कमरा रहने के लिए नहीं देता। लोगों के 100 मसले होते हैं। हमने खुदा का शुक्र अदा किया कि फरीद को मुझे कमरा मिल गया। फरीद का एक वेटर होटल में उसका जानने वाला था, लेकिन जैसे ही हम दोनों कमरे में दाखिल होने लगे, पीछे से करख्त आवाज़ आई। मैं और फरीद तो काम कर रह गए। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लहीम शहीम आदमी खड़ा था। ये इस होटल का मैनेजर लग रहा था। इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूंछें थीं। मुझे तो इसे देखकर ही खौफ आने लगा। तुम दोनों मियाँ बीवी हो? जी जी हाँ, मैंने हाँफते हुए जवाब दिया। निकाहनामा कहाँ है?
اس نے ہم دونوں کو سر سے پاؤں تک گھورا۔ جی، وہ ہمارا نکاح نامہ تو گھر رہ گیا ہے، ہم دونوں گھر سے بھاگ کر آئے ہیں۔ اس نے ہماری بات پر یقین نہیں کیا، ہمیں وہاں سے جانے کا کہنے لگا۔ تب فرید اس کی منت پر اتر آیا اور بولا، صاحب یہ ظلم مت کریں، ہمارے گھر والے ہمیں مار دیں گے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں تو آپ صرف اس لڑکی کو یہاں رہنے دیں، میں صبح تک نکاح نامہ لے کر آ جاؤں گا۔ فرید کی بات سن کر ہوٹل والا کچھ نرم پڑ گیا، لیکن پھر بھی اس نے ہماری بات نہیں مانی اور صرف مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ فرید باہر چلا گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا تو نکاح نہیں ہوا، اب وہ نکاح نامہ کہاں سے لائے گا۔ میں اسی پریشانی میں بیٹھی تھی، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ صبح کے 4 بج گئے۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے کہ ہوٹل کا مینیجر آ کر جب ہم سے پوچھے گا کہ نکاح نامہ کہاں ہے تو ہم کیا دکھائیں گے۔ اسی پریشانی میں بیٹھی تھی کہ ایک ویٹر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ میں نے دیکھا وہ فرید کا دوست ہی تھا، اس کے ہاتھ میں خاکی رنگ کا لفافہ تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے ایک پین بھی دیا، کہنے لگا، ان کاغذات پر دستخط کر کے مجھے دے دیجئے۔ میں کاغذات لے کر کمرے میں بیٹھی اور دستخط کر کے اسی ویٹر کو واپس کر دیے۔ یہ ہمارا نکاح نامہ تھا جس پر فرید نے اپنے بھی دستخط کر رکھے تھے اور اب میرے ہونا باقی رہ گئے تھے۔ خدا جانے یہ کس قسم کا نکاح تھا جس میں مجھے کوئی گواہ نظر نہیں آیا۔ بہرحال مجبوری تھی اور کیا کر سکتے تھے۔ فرید کا دوست وہ دستخط لے کر چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کے تقریباً 6-7 بجے جب سب لوگ ہوٹل میں آنا شروع ہوئے تو وہ مینیجر ہمارے کمرے کی طرف آیا۔ اس کے ساتھ فرید بھی تھا اور فرید کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا جس میں اس نے نکاح نامہ سنبھال رکھا تھا۔ فرید کے ہاتھ میں نکاح نامہ دیکھ کر ہوٹل کا مینیجر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، میں کسی گناہ کی اجازت نہیں دیتا، تم لوگوں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے تو اب میری طرف سے یہاں تم لوگ 2 دن کے لیے رہ سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے رہنے کا مستقل بندوبست کر لو۔ ہوٹل کے مینیجر کے جانے کے بعد فرید میرے پاس آیا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ میرا نکاح میری نظر میں نہیں ہوا تھا، لیکن اسی لمحے فرید مجھے دیکھ کر چیخ پڑا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اماں بالکل صحیح کہتی تھی، تجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے۔ اماں کی بات صحیح تھی، یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ فرید پیچھے ہو کر اپنے بال نوچنے لگا جیسے اسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہو۔ پھر وہ ہوٹل سے باہر چلا گیا اور میں پیچھے روتی رہ گئی۔ میں کہاں جاؤں گی اب، یہ سوچ سوچ کر ہی دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ میں نے شام تک فرید کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ اب تو میری پریشانی بڑھنے لگی۔ ہوٹل کے مینیجر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں گیا۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ تب وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم عورت ذات نہ ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم بھی اس جھوٹ میں برابر کی شریک رہی ہو، مگر میں اب تمہاری مدد کروں گا، تمہیں تمہارے گھر پہنچاؤں گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے گھر والے تمہیں قبول کر لیں، تم نے جو کیا وہ اچھا نہیں تھا۔ ہوٹل کا مینیجر شریف انسان تھا، اس نے ایک بار پھر میری مدد کی، میرے ابا سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی فلاں ہوٹل میں ٹھہری ہے، آ کر اسے لے جائیے۔ ابا نے پہلے تو مجھے خوب برا بھلا کہا، لیکن وہ باپ تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر مجھے لے جانے کا فیصلہ کیا اور ہوٹل کے مینیجر کو آگاہ کیا کہ مجھے فلاں جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ اس نے ایک آدمی نے مجھے لاری اڈے تک پہنچا دیا جہاں ابا مجھے لینے آئے تھے۔ میں نے دیکھا ابا کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا بھی کھڑا تھا۔ یہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا میں تو نہیں جانتی تھی، مگر ابا کے ساتھ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر ابا نے مجھے ایک عجیب بات بتائی، میں تمہارا نکاح اس شخص سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے ابا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ میرا شاگرد ہے، اسے تمام حقیقت کا پتہ ہے۔ تم کو لگتا ہوگا کہ تمہارا باپ جھوٹ بولتا ہے، لیکن تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ فرید تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، ضرور اسے بھی تمہارے نقص کا پتہ چل گیا ہوگا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا بیٹی کہ تم ایسا کبھی مت کرنا، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ یہ کہہ کر ابا گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اس نوجوان کی ظرف پر حیران تھی جو میرے گھر سے بھاگ کر نکاح کرنے کے باوجود بھی مجھے اپنانے پر راضی تھا۔ لیکن ابا نے ایک عجیب بات کی۔ نکاح سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا ایک رات ہمارے گھر رہے گا تاکہ ہم اچھی طرح تسلی کر لیں کہ یہ تمہیں قبول کرے گا یا نہیں۔ شام کے اندھیرے پھیل گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ابا نے مجھے کمرے سے باہر بلایا۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے ساتھ گئی۔ دیکھا تو دوسرے کمرے میں وہی نوجوان بیٹھا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ ابا نے مجھے اس کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ اس نے ایک نظر دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابا کے جانے کے بعد
उस लड़के और अब्बा के बीच में न जाने क्या बातें हुईं। बहरहाल अगले 2 दिन हमारे घर में शादी की तैयारियां थीं। गांव वाले हैरान थे कि नसीरुद्दीन अपनी बेटी को एक अजनबी के हाथ ब्याह रहा है, मगर अब्बा ने किसी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरी शादी उसी नौजवान अकबर अहमद से हो गई और मैं ब्याह कर उसके घर आ गई। मेरी शादी वाले दिन मैंने अब्बा से पूछा, अब्बा आखिर मुझ में क्या नुक्स है, तुम मुझे बता तो देते। अब जिससे मुझे ब्याह दिया है अगर वो भी ये नुक्स जान ले तो क्या मुझे फिर से तलाक हो जाएगी? मैंने अब्बा से पूछा था। नहीं मेरी बेटी, ये नौजवान मुख्तलिफ है। गांव वालों से इसके ख्यालात और नजरियात अलग हैं। ये तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। दरअसल तुम्हारे अंदर और कोई नुक्स नहीं था मेरी बेटी। जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारी आंखों में कुदरती तौर पर एक बीमारी थी जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। जब तू पैदा हुई थी इससे पहले तेरी चची के साथ मेरे कुछ तनाज़ात चल रहे थे जिनको बताना मैं अब तुम्हारे सामने मुनासिब नहीं समझता। बस बेहतर होगा कि तुम इसे एक ज़ाती दुश्मनी समझ लो। उस औरत ने तुम्हारे बाप से दुश्मनी के तौर पर तुम्हें तबाह करने का इरादा कर लिया। इसने चुपके चुपके सारे गांव में मशहूर कर दिया कि नसीरुद्दीन की बेटी एक जिनज़ादी है। इसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं और ये जिससे भी शादी करेगी शादी की रात ही उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। नसीरुद्दीन की बेटी से कोई औरत अपने बेटे का ब्याह न करे। ये सुनकर गांव की सभी औरतें तेरी खूबसूरती के बाद भी तुझे हकीर जानने लगीं। हालांकि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं था। बस औरतों के बारे में मशहूर है ना बेटा कि ये तोहमत लगाने में देर नहीं करती, और तुम्हारी चची ने भी ऐसा ही किया। इन्होंने गांव की औरतों को तुमसे मुतनफ़र करने के लिए ऐसा जाल फैलाया कि खुद मैं भी इसी जाल में फंस कर रह गया। इसीलिए मैं तुम्हारी शादी खानदान से बाहर करना चाहता था। फरीद ने जज्बाती होकर तेरा हाथ तो थाम लिया, मगर वो भी अपने जहन का कच्चा था। अपनी माँ की बातों में आ गया और उसने तुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। अब्बा की ये बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी चची इतनी लंबी दुश्मनी मुझसे निभाएंगी। बहरहाल अकबर अहमद एक समझदार इंसान थे। इन्होंने मुझे दिलो जान से कबूल किया। आज मैं इनके 4 बच्चों की माँ हूँ और ये मुझे मजाक में परिस्तान की परी कहते हैं।